السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ جج بی ایچ لویا کی موت کی آزادانہ تحقیقات کروانے سے متعلق درخواستوں کو سپریم کورٹ کی جانب سے مسترد کر دینے پر ان کے بھائی نے سخت مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ سرینیواس لویا نے، جو لاتو کے ساکن ہیں، انتہائی بے بسی کے عالم میں کہا کہ ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ 48 سالہ جج لویا سہراب الدین شیخ فرضی انکاؤنٹر کیس کی سماعت کر رہے تھے، جس میں امت شاہ بھی ایک ملزم۔ سرینیواس لویا نے کہا کہ پرشانت بھوشن جیسے وکلا نے جو کچھ کہا، اس پر اعلیٰ عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس میں ہمارے موقف کا کیا سوال ہے؟ ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، بہتر یہی ہے کہ ہم اس بارے میں کچھ نہ کہیں۔ گجرات ہائی کورٹ نے 2002 میں ریاست گیر فسادات کے دوران نیروڈا پاٹیا علاقے میں 9 مسلمانوں کو زندہ جلانے سے متعلق نیروڈا پاٹیا قتل عام کیس میں زیریں عدالت کی جانب سے قصوروار قرار دی گئی ریاست کی سابق وزیر اور بی جے پی کی لیڈر مایاوین کورنانی کو اشک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا۔ ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کی جانب سے 2012 میں قصوروار قرار دیے گئے 32 میں سے 12 افراد کو تو قصوروار تسلیم کیا، لیکن دیگر کو شبے کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا۔ ان 32 میں سے ایک کی موت ہو چکی ہے۔ نچلی عدالت کی طرف سے بری کیے گئے 29 افراد میں سے 3 کو بھی ہائی کورٹ نے قصوروار قرار دیا۔ ان کی سزا کے سلسلے میں آئندہ ماہ سماعت ہوگی۔ انسانی حقوق کے ممتاز لمبردار اور دہلی ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس راجندر سچر کا انتقال ہو گیا۔ وہ 94 برس کے تھے۔ پسماندگان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ صبح تقریباً 11 بجے خانگی ہاسپٹل میں انہوں نے آخری سانس لی۔ آخری رسومات شام 5:30 بجے لودھی روڈ پر واقع شمشان میں ادا کی گئی۔ یہ اطلاع ان کے خاندان کے ذرائع نے دی ہے۔ اتر پردیش کے ایٹا ضلع میں 2 دن قبل شادی کی تقریب میں آئی 7 سالہ بچی کی عصمت ریزی کے بعد قتل کرنے کا معاملہ ابھی ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ علی گنج علاقے میں ایک اور درندے نے عصمت ریزی کے بعد 9 سالہ بچی کا قتل کر دیا۔ پولیس رائے کے مطابق کیلتھا قصبے میں کل رات ایک شادی کی تقریب سے ایک نوجوان ایک 9 سالہ بچی کو کھینچ کر کھیت میں لے گیا اور اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ الگ صبح تقریباً 3:30 بجے بچی کی نعش نیم عریاں حالت میں خون سے لطف ملی۔ اتر پردیش کے ایک سرکاری ہسپتال میں 11 سال کے کمسن لڑکے کا علاج کرنے سے ڈاکٹر نے محض اس لیے انکار کر دیا کہ اس کا خاندان 5000 روپے کی طلب کردہ رشوت دینے سے قاصر تھا۔ پنچ نے ہی موضع کے پشپراج سنگھ یادو اپنے بھتیجے ونود کو لے کر گورنمنٹ میڈیکل کالج پہنچے تاکہ اس کے بخار کا علاج کروائیں۔ یادو نے بتایا کہ یہاں پہنچنے پر او پی ڈی کی انچارج ڈاکٹر 5000 روپے رشوت کا مطالبہ کیا، چونکہ ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی، چنانچہ ان سے لڑکے کو لے کر کسی اور ہسپتال جانے کے لیے کہا گیا۔ وہ لڑکے کو اپنے کندھے پر ڈالے ضلع ہسپتال پہنچے۔ وہاں چٹھی بنانے کے لیے انتظار کرنا پڑا اور اسی دوران ونود نے دم توڑ دیا۔ تب چچا نے بھتیجے کی لاش اسی طرح اٹھائے ضلع مجسٹریٹ دیویا پرکاش گیری کے پاس پہنچ گئے اور ڈاکٹرز کے رویے سے انہیں واقف کروایا۔ سپریم کورٹ نے آج ایک وکیل سے دریافت کیا کہ کیا کوئی تمہارا رشتہ دار ہے جس کا ریپ ہوا ہے؟ عدالت والا کی بینچ نے اس وکیل سے یہ سوال کیا جس نے الزام عائد کیا کہ عصمت ریزی کے معاملات میں طاقتور افراد جیسے وزراء، ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی کے ملوث ہونے کی وجہ سے پولیس FIR درج نہیں کر رہی ہے، اور انا عصمت ریزی معاملے میں بھی یہی ہوا ہے۔ اس پر عدالت نے وکیل کی جانب سے مفاد عامہ کے تحت داخل کی گئی درخواست پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کس طرح کسی فوجداری معاملے میں مفاد عامہ کے تحت درخواست داخل کی جا سکتی ہے۔ جسٹس AS بابڈے اور L ناگیشور پر مشتمل بینچ نے ایڈوکیٹ ML شرما سے کہا کہ انا عصمت ریزی معاملے میں کس طرح اس طرح کی برہمی ظاہر کر سکتے ہیں اور ان کا اس کیس سے تعلق کیا ہے۔ مکہ مسجد دھماکے کے معاملے میں سوامی آسیمانند سمیت باعزت بری ہونے والے سبھی مجرمین کے خلاف جمعیت علماء ہند اب عدالت آگاہ دروازہ کھٹکھٹائے گی تاکہ قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی کی صدارت میں نئی دہلی میں کفایت اللہ میٹنگ ہال میں منعقدہ جمعیت علماء ہند مجلس عاملہ کے اس اجلاس میں مکہ مسجد دھماکے کے معاملے میں قومی تفتیشی ایجنسی کی خصوصی عدالت کے فیصلے پر پیش کی گئی تجویز پر اتفاق رائے سے یہ فیصلہ لیا گیا۔ اس موقع پر مجلس عاملہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ بے گناہوں کی رہائی اور قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی لیے ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف بڑی عدالت جائیں گے۔ ملک کے موجودہ حالات پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مولانا مدنی نے کہا کہ ملک کے حالات تقسیم کے وقت سے بھی بدتر اور خطرناک ہو چکے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے جسٹس راجندر سچر کے سانحہ ارتحال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنجانی راجندر سچر صاحب نے بحیثیت جج ملک کے عدلیہ کا وقار بلند کیا اور سبکدوش ہونے کے بعد مظلوم اور پسماندہ افراد کے حقوق کے لیے لڑتے رہے۔ فرانس میں الجزائر سے تعلق رکھنے والی مسلم خاتون کو سرکاری افسر سے ہاتھ ملانے سے انکار پر شہریت دینے سے انکار کر دیا گیا۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق الجزائر سے تعلق رکھنے والی مسلم خاتون نے فرانسیسی شہری سے 2010 میں شادی کی تھی، جبکہ اپریل 2017 میں شہریت کے لیے درخواست دی۔ فرانس کے جنوب مشرقی علاقے ایسرے میں منعقدہ ایک تقریب میں مسلم خاتون کو ملک کی شہریت دی جا رہی تھی۔ اس موقع پر تقریب کے صدر اور ایک مقامی سیاسی رہنما نے ہاتھ ملانا چاہا تو خاتون نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے مذہبی عقائد اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ حکومت نے واقعے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ خاتون کا رویہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ فرانسیسی معاشرے میں ضم ہونا نہیں چاہتی۔ ایسا عمل سول کوڈ کے تحت کسی بھی فرانسیسی شہری کے شریک حیات کو ملک کی شہریت دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ فرانس کی حکومت کے خاتون کو شہریت نہ دینے کے فیصلے کو ملکی اعلیٰ انتظامی عدالت نے بھی برقرار رکھا ہے۔ امریکہ نے پاکستان میں واقع اپنے سفارت خانے میں اردو زبان پر عبور رکھنے والی خاتون کا بطور ترجمان تقرر کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق ہیلینا وائٹ کی تقرری کا مقصد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ روانی سے اردو بولنے والی امریکی ترجمان ہیلینا وائٹ لندن میں امریکی سفارت خانے میں واقع لندن میڈیا مرکز میں عہدیدار رہ چکی ہے۔ وہ پاکستان اور افغانستان کے لیے بطور خصوصی نمائندہ بھی ذمہ داریاں سر انجام دے چکی ہیں۔ ہیلینا وائٹ نے کہا کہ اردو زبان دنیا کی میٹھی زبان ہے اور اس زبان کا لطف بیان کرنا آسان نہیں۔ کہتی ہیں کہ جنوبی ایشیا میں بالخصوص اردو زبان بولنے والوں کی بہت بڑی اور غیر معمولی تعداد ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس زبان کی بدولت وہ پاکستان کو امریکہ کے مزید قریب لا سکتی ہیں۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں 6 برسوں کے دوران 28,000 مریضوں کے دل کا آپریشن کیا گیا۔ سعودی ادارے امراض قلب کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 6 برس میں 28,000 امراض قلب میں مبتلا افراد کا آپریشن کیا گیا، جن میں معتمرین بھی شامل تھے۔ مدینہ منورہ میں ادارے امراض کی قلب کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ گزشتہ 6 برس کے دوران 1,14,000 افراد نے ادارے سے رجوع کیا، جن میں سے 1846 حجاج اور زائرین تھے۔ 1,151 افراد کے دل کے آپریشن کیے گئے، جبکہ 612 بچوں کو یہ سہولت فراہم کی گئی۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے معینہ مدت میں تعمیراتی اجازت ناموں کی اجرائی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں اقدامات کیے جائیں اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ عوام جو کہ آن لائن تعمیراتی اجازت ناموں کے لیے درخواست داخل کر رہے ہیں، انہیں سرکاری احکامات کے مطابق اندرون 21 دن اجازت نامے کی اجرائی کو یقینی بنایا جائے۔ اروند کمار، پرنسپل سیکریٹری ریاستی محکمہ بلدی نظم و نسق نے آج حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے علاوہ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے عہدیداروں کے ہمراہ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے یہ احکام جاری کیے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست تلنگانہ میں تعمیرات کو باقاعدہ بنانے کے لیے حکومت نے جو منصوبہ تیار کیا ہے، اس پر مؤثر عمل آوری یقینی بنائی جانی چاہیے۔ مکہ مسجد بم دھماکے کے فیصلے اور ملک میں عصمت ریزی واقعات پر حکومت کی خاموشی کے خلاف آج حیدرآباد اور سکندرآباد کے کئی علاقوں میں تاریخی مکہ مسجد کے روبرو زبردست احتجاج منظم کیا گیا۔ سیاسی قائدین کی جانب سے عوامی بند کی مخالفت کے باوجود آج کئی علاقوں میں رضاکارانہ بند منا کر عوام نے یہ ظاہر کر دیا کہ اب وہ کسی کے دباؤ یا اشاروں پر جمع ہونے والے نہیں ہیں اور عوام خود کمان سنبھال چکے ہیں۔ دونوں شہروں کے مختلف علاقوں امبرپیٹ، سکندرآباد، لکڑی کا پل، مہدی پٹنم، ٹولی چوکی، سنتوش نگر، مغل پورہ، شالی بنڈے کے علاوہ دیگر علاقوں میں پرامن عوامی احتجاج نے سیاسی و مذہبی قائدین کو بوکھلاہٹ کا شکار بنا دیا ہے، کیونکہ بند کے مخالف مختلف سیاسی قائدین و مذہبی تنظیموں کی اپیلوں و پروپیگنڈے کے باوجود کئی مقامات پر مکمل پرامن بند اور تجارتی اداروں پر عصمت ریزی کے متاثرین کے ساتھ انصاف کے مطالبے کے بینرز و پوسٹرز لگائے گئے تھے۔ اقلیتی فائنانس کارپوریشن نے 10 عصری کمپیوٹر سینٹرز کے قیام کا فیصلہ کیا ہے، جس میں اقلیتی امیدواروں کو کمپیوٹر کورسز میں مفت تربیت دی جائے گی۔ حیدرآباد میں حسن نگر کے مقام پر تیسرے کمپیوٹر سینٹر کا افتتاح عمل میں آیا۔ رکن اسمبلی راجندر نگر پرکاش گوڑ، صدر نشین اقلیتی فائنانس کارپوریشن سید اکبر حسین اور مینیجنگ ڈائریکٹر اقلیتی فائنانس کارپوریشن ایم اے وحید نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ یوسف گڑھ کرشنا نگر میں آج صبح ہلکا سا دھماکہ ہوا، جس کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ تفصیلات کے بموجب کرشنا نگر میں واقع مکان نمبر 129 بی بلاک کے مالک مکان بالا کرشنا، جو پیشے سے تیلگو فلمی صنعت سے تعلق رکھتا ہے اور اپنے مکان کے 2 کمرے اکثر کرائے پر دیا کرتا تھا۔ حالیہ دنوں بالا کرشنا نے کمرے 28 سالہ اشوک کو، جس کا تعلق بھی تیلگو فلم صنعت سے ہے، کرائے پر دیے تھے۔ اس مکان میں صبح 6:40 پر اچانک دھماکہ ہوا، جس کے بعد اشوک شدید زخمی ہو گیا۔ جوبلی ہلز پولیس کو اس بات کی اطلاع ملنے پر فوری ایک ٹیم وہاں پر پہنچ گئی اور کروز ٹیم کو بھی طلب کر لیا۔ دھماکے کی آواز کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی اور عوام کا ہجوم بھی وہاں جمع ہو گیا، جسے پولیس نے منتشر کیا۔ پولیس نے ابتدائی تحقیقات میں یہ معلوم کیا ہے کہ اشوک تیلگو فلموں کے لیے اسموک بم، دھوئیں کے بم تیار کرتا ہے، جسے فلم کی شوٹنگ کے دوران استعمال کیا جاتا ہے۔ شدید زخمی حالت میں اشوک کو دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں پر اس کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔
मरकज़ में बीजेपी बरसर इख्तिदार आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ बुलंद बांग दावों की तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और वसी पैमाने पर इसकी तशहीर भी की गई, मगर अमली तौर पर आज पूरे मुल्क में ना बेटियां महफूज है और ना ख्वातीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मुल्क के किसी न किसी गोशे से सनत नाजुक की इसमतों को तार तार किए जाने, इन्हें बेरहमी के साथ वहशियाना तरीके से मौत के घाट उतार दिए जाने की खबरें मौसूल ना होती हो। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे करने पर यकीन रखते हैं, मगर अमली तौर पर वो संजीदा नज़र नहीं आते। जैसा कि इन दिनों मुल्क भर में नाबालिग लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाकर इनकी इज्जत लूटकर मौत के घाट उतार देने के वाक़यात मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। इस पस मंज़र में रियासती वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने इनकी रिहाइशगाह पर नुमाइंदे सियासत से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर, यूपी और गुजरात के इलाकों में बच्चियों के साथ होने वाली इस्मतरेज़ी और कत्ल में मुलविस अशरार को फांसी के फंदों पर लटकाकर ऐसी इबरतनाक मौत दी जाए जिसे देखकर किसी की भी गंदी नज़र दोबारा लड़कियों पर ना पड़े। उन्होंने कहा कि अदालत को चाहिए कि इस मामले में खुसूसी टीम तश्कील दे और फिर इन खातियों को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हुए इनकाउंटर कर दिया जाए।